کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے ڈوبیں گے۔ انڈیا کے تو 6 فائٹر جیٹ پاکستان نے مار گرائے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اکثریتی فیصلے میں یہ لکھنا کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے تھی، یہ بات حقائق کے منافی ہے۔ انڈیا کے 70 سے زیادہ فائٹر جیٹ پاکستان کے 42 فائٹر کا مقابلہ کر رہے تھے، فائٹر جیٹس کا۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اونچی اڑان، مودی سرکار کا کھیل خطرے میں پڑ گیا۔ اس بڑی خبر سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس خبر کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد جو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نئی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 12 جولائی 2024 کا مخصوص نشستوں کے کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں حقائق چھپائے گئے۔ اس فیصلے میں جو چیزیں کی گئیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا گیا، مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا گیا، یہ فیصلہ آئین اور قانون کے برخلاف کیسے ہے؟ مقدمہ کیا تھا؟ فیصلہ کیا دیا گیا؟ آئین کیا کہتا ہے؟ قانون میں کیا لکھا ہے؟ ان تمام چیزوں کی الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس رپورٹ کا احوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلی خبر سے آرمی چیف سید عاصم منیر کی اونچی اڑان اور انڈیا مودی سرکار خطرے میں پڑ گئی، ان کا کھیل خطرے میں پڑ گیا، اس خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مناظر، ایک شعر کہا جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے ڈوبیں گے۔ یہ مثال مودی سرکار پہ، انڈین گورنمنٹ پہ بڑی ہی صادق آتی ہے۔ 2019 میں پلوامہ اور بالا کوٹ کے انسیڈنٹ کے بعد جب پاکستان نے ابھینندن کو گرفتار کیا، جب پاکستان نے انڈیا کا فائٹر جیٹ مار گرایا، تو مودی سرکار یہ کہتے تھے سرنڈر مودی۔ انڈیا کے وزیر اعظم کون؟ سرنڈر مودی یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اور پاکستان سے ہمیں اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ رافیل آ گئے، انڈیا کے فضائی بیڑے میں شامل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بے بنیاد الزامات پہ، جو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو جواز بنا کے، آڑ بنا کے پاکستان پہ حملہ کیا گیا، جنگ مسلط کی گئی، پاکستان نے جو انڈین حملوں کا جواب دیا 6 اور 7 مئی کو، اور پھر 10 مئی کی تاریخی میں جو پاکستان کے ایئر بیسز کے اوپر اٹیک انڈیا نے کیا، تو پاکستان کا جو کاؤنٹر اٹیک تھا، 3 رافیل فائٹر جو کہ انڈیا نے بڑے مان کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ، بڑے بڑے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کے خریدے تھے، وہ تینوں رافیل فائٹر جیٹ پاکستان نے مار گرائے۔ مجموعی طور پہ پاکستان کا سکور 6 تھا۔ انڈیا کے 70 سے زیادہ فائٹر جیٹ پاکستان کے 42 فائٹر کا مقابلہ کر رہے تھے، فائٹر جیٹس کا۔ جیت کس کی ہوئی؟ فتح کس کی ہوئی؟ پاکستان کی۔ اور اس شکست کے بعد، بلکہ میں تو کہوں گا عبرتناک شکست کے بعد، جب دنیا میں یہ خبر گئی، پاکستان نے یہ دعویٰ کیا، ثبوت بھی دکھائے کہ 3 رافیل فائٹر جیٹ پاکستان نے مار گرائے ہیں، تو رافیل کمپنی کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے شیئر نیچے گر گئے۔ J-10C جس کے ذریعے رافیل کو گرایا گیا تھا، دھول چٹائی گئی تھی، اس کے شیئر اوپر چلے گئے۔ J-10C کی مارکیٹ بڑھنے لگی، گراف بڑھنے لگا، رافیل کا گراف گر گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کشیدگی تو رافیل کمپنی اور انڈین گورنمنٹ کے مابین چل رہی ہے۔ رافیل کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایکسیس نے، ہم انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دعویٰ 3 فائٹر جیٹ رافیل گرانے کا درست ہے، غلط ہے، یہ شکوک و شبہات ختم ہونے چاہیے۔ بھارت ان کو رسائی نہیں دے رہا۔ اب کیا بڑی مصیبت، مشکل کو رافیل کمپنی کو جھیلنا پڑا ہے۔ جو میں نے آغاز میں کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے، انڈیا کے تو 6 فائٹر جیٹ پاکستان نے مار گرائے۔ اب رافیل کمپنی کے ساتھ جو انڈونیشیا کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا بلینز آف ڈالرز کا، جو انڈونیشیا فرانس کمپنی سے ان کے جدید رافیل فائٹر طیارے خریدنے جا رہا تھا، انڈونیشیا نے یہ منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ انڈونیشیا نے یہ پروگرام ختم کر دیا ہے۔ اب انڈونیشیا کی جانب سے جو نئے فائٹر جیٹ خریدے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، J-10C ہے۔ J-10C خریدنے کا انڈونیشیا نے معاہدہ کر لیا ہے۔ نہ صرف J-10C خریدنے کا انڈونیشیا نے معاہدہ کیا ہے، بلکہ ان کے پائلٹس کو چائنا میں تربیت دینے کا بھی آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اور ازبکستان نے بھی
چائنا سے J-10 خریدنے کا الگ سے اپنا معاہدہ بھی کر لیا ہے. اب ایک طرف تو مودی سرکار خود ڈوبے ہیں, دوسری طرف رافیل کمپنی کو لے ڈوبے ہیں, نہیں بتا رہے, عوام سے, اپنی جنتا سے, دنیا سے چھپایا جا رہا ہے کہ بھئی بتا دو کتنے فائٹر جیٹ پاکستان نے مار گرائے ہیں. مودی سرکار نہیں بتا رہی, چھپایا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. تو خود تو ڈوبے تھے, اب رافیل کمپنی کا بلینز آف ڈالر کا نقصان بھی ساتھ میں کروایا ہے. اور خود انڈین سرکار کی کیا حالت ہے, بھارت کی جو علاقائی خطے کی ساکھ ہے, جو اثر و رسوخ ہے, وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. کیسے خطرے میں پڑ گیا ہے؟ ایک تو آپ بنگلہ دیش کی میں مثال آپ کو دوں گا. حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب شیخ حسینہ واجد کو انڈیا نے پناہ دی, بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ وہ پہلے والے تعلقات نہیں ہیں. بھارت کا اب بنگلہ دیش پہ پہلے والا اثر و رسوخ نہیں ہے, بلکہ بنگلہ دیش کا اب جھکاؤ چائنا کی طرف ہے. جو دفاعی معاہدہ بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا اس کو منسوخ کر کے اب دفاعی ہتھیاروں کے حوالے سے چائنا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں. مالدیپ میں جو تحریک چل رہی تھی انڈیا آؤٹ کی, وہ کامیاب ہوئی ہے. مالدیپ نے بھی چائنا کے ساتھ دوستی بڑھا دی ہے. نیپال آلریڈی اس کا جھکاؤ چائنا کی طرف تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو چائنا کا معاشی ماڈل ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور پاکستان آلریڈی چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے پوری دنیا جانتی ہے. جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں, دفاعی ہوں, معاشی ہوں, یا جس نوعیت کے تعلقات ہوں, دہائیوں سے کھڑے ہیں. تو خطے میں جو ایک چودراہٹ قائم کرنا چاہ رہا تھا, اب انڈیا کو خطے میں سفارتی تنہائی کا سامنا ہے. پاکستان کے خطے میں بھی تعلقات بہترین ہیں, سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ہیں, اور عالمی سطح پر بھی. تو ایک یہاں پہ اس کا جو اپنا اثر و رسوخ ہے انڈیا کا خطے میں, وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. چودراہٹ ختم ہو چکی ہے خطے میں انڈیا کی. تمام اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ چائنا کی طرف ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دوسری خبر, الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستوں کے کیس میں اپنی ریٹن جو فارمولیشنز جو رپورٹ جمع کروائی ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے ایکچولی کیس کیا تھا, عدالت نے فیصلہ کیا دیا, آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اور 12 جولائی کا فیصلہ آئین اور قانون سے برخلاف جا کے جو آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کیا گیا ہے, وہ بھی اس انداز سے استعمال نہیں ہو سکتا جیسے اس جورسڈکشن کو انووک کیا گیا. الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ سکندر بشیر محمد صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں نہیں مانگی تھیں. جو پی ٹی آئی کی تحریری درخواست تھی, اس تحریری درخواست میں جب یہ فیصلہ لکھا گیا 12 جولائی کا ریٹن ججمنٹ, اس میں سنی اتحاد کونسل کے نام کو پی ٹی آئی کے ساتھ بدل دیا گیا. الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اکثریتی فیصلے میں یہ لکھنا کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے تھی, یہ بات حقائق کے منافی ہے. پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی کوئی استدعا نہیں کی, لیکن اکثریتی فیصلے میں لکھ دیا گیا کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستیں مانگی, تو ریکارڈ کے اوپر تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ 12 جولائی کا ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے, آرٹیکل 187 کا غلط استعمال کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہنا ہے کہ جو آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بھی قانون اور آئین سے برخلاف جا کے کی گئی ہے. آئین کا آرٹیکل 51, آئین کا آرٹیکل 106 مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے ہے, لیکن یہ سارا پروسیجر الیکشن سے پہلے کا ہے, پولنگ سے پہلے کا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے میں تحریک انصاف کو مخصوص سیٹوں کی جو فہرست ہے وہ بھی جمع کروانے کا حکم دے دیا, جو کہ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پری الیکشن کا معاملہ ہے, پروگرام ہے, اور یہاں پہ پوسٹ الیکشن کے بعد یہ فہرست جمع کرانے کا کہا جا رہا ہے جو کہ پری الیکشن پروگرام کے مطابق جمع ہونی تھی. اور پھر اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا گیا ان کے نومینیشن فارم میں تضاد ہیں. ان کو کیسے پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا گیا؟ اگر وہ ڈکلیریشن انہوں نے نہیں دیا, اگر سرٹیفکیٹ نہیں دیا, پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا, تو وہ پی ٹی آئی کے کیسے ہو گئے؟ اور پھر جسٹس منصور الشاہ, جسٹس منیب اختر کے ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دونوں جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں اپنے الگ الگ فیصلوں میں
کہ آرٹیکل 187 کا اختیار صرف زیر التوا پینڈنگ کیس میں سپریم کورٹ انووک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتی۔ اور جسٹس منیب اختر بھی اپنے فیصلے میں کہہ چکے ہیں کہ جو بینچ بنا ہے اس کے سامنے جو کیس ہے اس نے وہی کیس سننا ہے، وہ سوموٹو لے کے بغیر نوٹس کیے، بغیر متعلقہ فریق یعنی الیکشن کمیشن کو سنے، آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق دیے بغیر یہ سوموٹو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ اکثریتی فیصلے میں الیکشن ایکٹ کا جو رول 94 اس کو سیٹیسائیڈ کر دیا گیا، کیا یہ سیکشن 94 رولز 94 سپریم کورٹ کے پاس چیلنج تھا؟ نہیں تھا۔ اور پھر جو سپریم کورٹ کی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد 14 ستمبر کو جو وضاحت جاری کی گئی، جب پارلیمنٹ 26ویں آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی تھی، اور پھر جو 18 اکتوبر کی اکثریتی ججز کی دوسری وضاحت ہے، ان دونوں وضاحتوں پہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ طریقہ کار ہی فالو نہیں کیا گیا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جج بیٹھتے، 13 رکنی بینچ آتا، کسی اوپن کورٹ میں کیس سماعت کے لیے فکس ہوتا، لیکن اکثریتی ججز نے بغیر نوٹس کیے، بغیر کیس فکس کیے، بغیر الیکشن کمیشن کو سنے، آرٹیکل 10A کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ وضاحتیں جاری کر دیں۔ تو الیکشن کمیشن اپنی اس رپورٹ میں، ان تحریری فارمولیشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ جو سکم موجود ہیں، جو آپ نے احکامات دیے ہیں آئین اور قانون کے برخلاف جا کے، اور جو آرٹیکل 187 کا عدالتی فیصلوں سے انحراف کر کے استعمال کیا گیا ہے، اس فیصلے کو ریویو کیا جائے۔